ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت یہودیوں کو پوری دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح آپ کو یہودی سازشوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ آپ غور کریں، روز کسی نہ کسی طرح ان طاقتوں کی طرف سے پوری دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کی ساکھ کو متاثر کرنے کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ دوستو، حال ہی میں یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جس نے تو جیسے پورے عالم اسلام کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہونے والی نئی پیش رفت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس یہودی سازش کے تمام پہلوؤں کا بھی بغور جائزہ لیں گے۔ ناظرین گرامی، ابھی کچھ دن پہلے شائع ہونے والی ورلڈ ٹور آپریٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 50,000 اسرائیلی یہودیوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ آج سے پہلے کبھی یہودیوں کی اتنی بڑی تعداد نے UAE کا رخ نہیں کیا تھا، مگر یہاں چند اسلامی علماء کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ UAE میں آنے والے ان اسرائیلی یہودیوں میں چند یہودی علماء بھی شامل تھے جن کا مقصد متحدہ حکومت سے ڈیل کر کے وہاں صہیونی عبادت گاہوں کی تعمیر کروانا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہودی ربی یوسف عماد کی UAE حکومت سے ملاقات ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر یہودی عبادت گاہوں کی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے مطابق اس عبادت گاہ کی تعمیر کے عمل کو رواں سال سے شروع کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کو سینا گوگ کا نام دیا گیا ہے، جس کی تعمیر ابوظہبی میں ابراہمک فیملی ہاؤس کمپلیکس میں کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد مختلف ابراہمی مذاہب کی عبادت گاہوں کو ایک جگہ تعمیر کرنا ہے اور اس کمپلیکس میں ایک چرچ اور ایک مسجد بھی تعمیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آئندہ چند دنوں میں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے سب سے بڑے عالم شیمول یاہو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد عرب خطے میں یہودی عبادت گاہ اور اسکول قائم کرنا ہے۔ اخبار اسرائیل ہایون کے مطابق اسرائیل کے چیف ربانی متحدہ عرب امارات کے دورے میں یہودی مذہب پر مبنی اسکول اور عبادت گاہوں کا افتتاح کریں گے۔ اس دورے کے دوران شیمول امارات کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کریں گے اور برج خلیفہ میں یہودی شریعت کے مطابق کھانا مہیا کرنے والے نئے ریسٹورنٹس کا معائنہ بھی کریں گے۔ دوستو، یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ عبادت گاہ ابوظہبی میں تعمیر کی جائے گی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جس دن اس عبادت گاہ کو بنانے کا اعلان کیا گیا اسی روز یہودیوں کی طرف سے وہاں عبادت کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ صہیونیوں کی جانب سے کی جانے والی عبادت کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو کہ بعد میں شیمول یاہو کی جانب سے شیئر بھی کی گئی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودیوں کی ابوظہبی میں عبادت گاہوں کی تعمیر کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق اماراتی خطے دبئی اور ابوظہبی میں یہودی کمیونٹی کی شرح باقی خطوں سے کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ستمبر کے وسط میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر اہتمام اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیلی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے کے بعد اسرائیلی مردوں کو صرف جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے بھی UAE میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، مگر اس کے لیے ان کے پاس جیب میں ہزاروں ڈالرز ہونے چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں بھی یہ مکروہ رجحان بڑھ رہا ہے، جس میں یہودی محض اس غرض سے متحدہ عرب امارات کا سفر کر رہے ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات میں جسم فروش کرنے والی زیادہ سے زیادہ خواتین کے ساتھ تعلقات بنائیں، کیونکہ اس حوالے سے UAE کی جانب سے بھی کھلی اجازت ہے کہ اگر کوئی سیکس ٹورزم کے لیے یہاں آنا چاہے تو اس کے پاس یہاں خرچ کرنے کے لیے ہزاروں ڈالرز ہونا لازمی ہے۔ حال ہی میں دبئی جانے والے بینی نامی ایک اسرائیلی شخص کا بیان تھا کہ اس کام کی وہاں پر کھلی اجازت ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں، نائٹ کلب، غرض کے ہر جگہ اس حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں، اور حتیٰ کہ ان کے مطابق وہاں لوگ ہاتھوں میں اشتہارات لیے کھڑے ہیں اور اس کام کی کھلے عام دعوت دے رہے ہیں، جس طرح کسی کو پیزا مینیو دے کر اسے مختلف فلیورز پر اس کی پسند پوچھی جا رہی ہو۔ ناظرین گرامی، مزید بتاتے چلیں کہ امریکہ کے ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی یہودیوں کے دورے کے دوران UAE کے بازاروں میں خوب رونقیں لگیں۔ ان کا بتانا تھا کہ اماراتی بازاروں میں پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر عبرانی بولنے والے گاہک آئے۔
ان اسرائیلیوں کی بڑی تعداد کو دبئی کے شاپنگ مالز اور ساحل پر بھی دیکھا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے یہودی تہوار عید فصح کے موقع پر 70,000 سے زائد یہودیوں کا امارات کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ عید فصح یہودیوں کی ایک عید ہے جو کہ 7 دنوں تک منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز یہودی تقویم کے مطابق 15 اپریل سے ہوتا ہے۔ اس عید کو بعض مسیحی فرقے مثلا کیتھولک وغیرہ بھی مناتے ہیں۔ یہ عید بنی اسرائیل کی فرعون سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عید سمیت یہودیوں کے دیگر تہواروں کو بھی عرب حکمرانوں کی سربراہی میں منایا جائے گا۔ حال ہی میں ہونے والے امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے نے پوری مسلم امہ کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس ڈیل کے بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا تیسرا خلیج کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اس اقدام کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی عبرانی زبان میں ٹویٹ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے، جبکہ ٹی وی پر اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس امن معاہدے سے اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مسلم دنیا کے بااثر ملک ترکی اور اسرائیل سے برسر پیکار ایران نے عرب اسرائیل معاہدے کو فلسطین کاز کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل امارات معاہدے پر فلسطینی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور امارات سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے، اور حماس نے بھی اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا بھی پوری دنیا کو بڑا بے چینی سے انتظار ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے واضح طور پر حالیہ واقعات پر کوئی تنقید نہیں کی گئی، لیکن ماضی قریب میں جب وزیر اعظم عمران خان سے اسرائیل کے وجود کو ماننے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہیں مل جاتا تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ناظرین، یہ سازشیں کوئی آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہی یہودی کسی نہ کسی طرح سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ امن معاہدہ بھی انہی سازشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہی ہے جسے مذہب اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے، اور یہودیوں کی یہ تمام سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پوری دنیا پر مذہب اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔